اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہردا لکھ درود تے سلام اس پاک پیغمبر دی ذات اتے جندے واسطے اے کائنات بنائی گئی ہے۔ سونا ہے او سونیا ساریاں تو جنوں آکھیا آپ خدا سونا، سونا بہوں سونا بے بہا سونا۔ ناظرین، پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد افضل حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے واقعہ کربلا اور کرونا کے دنوں میں ہمیں محرم الحرام میں کیسے دن گزارنے چاہیے، جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ بہت ہی مایہ ناز اور پروقار شخصیت ہیں علامہ سید سجاد اکبر نقوی صاحب، جو کہ خطیب ہیں دربار امام بری سرکار اسلام آباد سے اور ممبر ہیں رویت حلال کمیٹی پاکستان کے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں جو ہمیں درس ملتا ہے اور ہم کیا اس پہ عمل کر رہے ہیں یا ویسی ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں، اور کرونا کے دنوں میں ہم محرم الحرام کے دن کیسے گزاریں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ فلسفہ واقعہ کربلا کیا ہے کہ جیسے امام دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام کے گردن کو بوسہ دیا کرتے تھے، اینڈ پہ آ کے وہی گردن نیزے کے اوپر ہوئی اور کلمہ حق بلند کیا، یعنی مالک کائنات ہمیں کیا فلسفہ بتانا چاہ رہے ہیں اس واقعہ کربلا سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ بے شک۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسندیدہ جو دین پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ تو دین اسلام میں بہت بڑی محنت ہے۔ 1,24,000 نبی جو ہیں ان کی تبلیغ ہے، ان کی زندگی ہے، پھر ان کی مشکلات پریشانیاں جو انہیں مصیبتیں اٹھانی پڑیں تاکہ دین جو ہے وہ کسی پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ مگر یہ دین اسلام جو تکمیل ہوا وہ سید الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی آپ تھے اور آپ کے دور میں آ کر مکمل ہوا۔ یقیناً پیغمبر اسلام کو جو رتبہ ملا ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا، کہ جیسے پیغمبر اسلام ہمارا دین جو اللہ کا ہے وہ دین اسلام تمام دینوں تے بالا تر ہے، اور یہ نبی جو ہیں ہمارے وہ تمام نبیوں سے بالا تر ہیں، اور ہماری قرآن کتاب جو ہے وہ تمام کتابوں سے بالا تر ہیں۔ اسی طریقے سے اس نبی کی آل جو ہے وہ دوسرے نبیوں کی آل سے افضل ہے، بے شک ایسے ہی۔ اور اس نبی کے اصحاب جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کے اصحاب سے افضل ہیں۔ بے شک۔ تو بلکہ پیغمبر اسلام نے ارشاد یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے میری امت کے میں سے جو علماء ہوں گے نا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے بھی افضل ہوں گے، اور خیر الامہ اسے کہا گیا ہے۔ یہ بعد جتنی بھی امتیں گزری ہیں وہ جو گناہ کرتی تھی ان کے دروازوں پر لکھے جاتا یا ان کا مسخ ہو جانا، یہ پیغمبر اسلام نے دعا کی کہ اس امت میں جو ہے یہ مسخ نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اینڈ پہ آ کر جو سید الانبیاء تھے، یہ دین اسلام 1,24,000 انبیاء کی محنت کا نچوڑ جو تھا وہ یہاں پہ تھا۔ بے شک۔ تو اسی لیے دین اسلام میں ہر دور میں منافقت بھی بیچ میں آتی رہی، اسلام کو خطرات بھی ہوتے رہے، طاغوت سامراج ہر دور میں رہے ہیں، لیکن اس دین اسلام جب کمپلیٹ ہوا تو اسے قیامت تک جو ہے وہ قربانی کی ضرورت تھی، تاکہ اس کی زندگی میں اس کی بقا میں ایسی قربانی ہو کہ دین اسلام کبھی جو ہے وہ مدد جو ہے وہ نہ لے سکے۔ تو اس کی بقا کے لیے جو ہے بنو عباس کا دور، بنو امیہ کا دور گزرا، بنو عباس کا دور گزرا، اور اس کے بعد جب یزید جو ہے وہ تخت پہ آیا تو اس وقت اس نے بیعت کے لیے مظلوم کربلا کو جو ہے وہ بلایا۔ تو مظلوم کربلا نے جو اس کو جواب دیا بڑا عجیب جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی امام حسین نے اپنا کردار سامنے رکھا ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ پہلے امام مولا نے یہ نہیں بتایا کہ میں نواسہ رسول ہوں،
میں علی کا بیٹا ہوں. فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر نہیں سکتا. کر سکتے. اپنے کردار کو سامنے رکھا جی کہ تو اپنا کردار دیکھ، میرا کردار دیکھ. پھر اس کے بعد مظلوم کربلا نے جب دیکھا کہ دین کی جگہ پہ اسلام جس پہ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ہیں، وہاں پہ وہ شخص بیٹھ گیا جو شرابی بھی ہے، جس کے اندر تمام فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر تمام گناہ پائے جاتے ہیں، جس کے گھر کے اندر محل کے اندر شراب کے حوض ہوا کرتے تھے، جس کے اندر کوئی رشتے کی پہچان نہیں تھی، اور یہ مسلمانوں سے بیعت لے کر یہ آگے چل رہا ہے کہ میں اسلام کا جو ہے وہ پیروکار ہوں. مگر مظلوم کربلا نے، اہل بیت اطہار نے ہمیشہ اسلام پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، جی بالکل. ٹھیک ہے، نہ خود ترمیم کی نہ کسی کو کرنے دی ہے. تو جب یہ مسئلہ آیا تو مظلوم کربلا سامنے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، کہ اپنا راستے پہ سنت رسول کے منبر پہ بیٹھنے کے لیے اور اسلامی سلطنت کا جو مالک ہوتا ہے اس کے اندر کردار جو ہے وہ اس کا کردار بہت صحیح اہمیت. ہونا چاہیے. جی تو اس میں آ کر یہ کربلا کا واقعہ جو تھا وہ رونما ہوا. اور مظلوم کربلا نے ہمیشہ لوگوں کو بتاتے رہے. آپ دیکھ لیں کہ جب یہ پہلے حاجی تھے کہ جنہوں نے، یہ خود دین تھے مظلوم کربلا، بے شک. کہ جو رسول کے لب چوس کے جو ہیں وہ پلے ہیں، اور جن کے پیغمبر اسلام جو ہے وہ کندھے پہ بٹھاتے تھے، اور جن کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اور مدینے کی عید کے دن تمام مورخ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب مدینے میں جاتے تھے تو رات کو وہ صبح سویرے وہ کہتے تھے کہ نانا جان صاحب لوگوں کے پاس سواریاں، ہماری سواری، کہا کہ میں تمہاری سواری. تو حسن حسین کو ساتھ لیا، سواری بن کر گئے، اپنے کندھے پہ بٹھایا. تو واللیل کی زلفیں، ایک حسن کو پکڑائی، ایک امام حسین کو پکڑائی، جانے لگے. تو مولا حسن فرماتے ہیں کہ بابا نانا جان سب کی سواریاں آواز دے رہی ہیں، آپ آواز نہیں دے رہی، آپ نے آواز نکالے. تو جب جانے لگے تو ایک حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ سامنے آئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ واہ کیا بات ہے، مظلوم کربلا سے کہا کہ دیکھو کتنی اچھی سواری ہے. تو رسول نے فرمایا یوں کیوں نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار ہیں. سوار بھی بڑے اچھے ہیں. تو جتنا پیار رسول کا آپ کے ساتھ زیادہ تھا، تو اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ یزید کا سامنے آنا، یہ اصلی سلسلہ تو پیچھے سے چلتا آ رہا تھا. مظلوم کربلا نے فرمایا کہ میں اسلام میں ترمیم یہ کبھی نہیں کرنے دوں گا. نہ میری جنگ ہے اقتدار کی، نہ میری جنگ ہے زمین کی، اور دین اسلام کی بقا، خدا کی پہچان، 1,24,000 انبیاء کی اپنا کوششوں کو ہمکنار لگانا، نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کی پابندی رکھنا، میں اس کی دین کی بقا کے لیے میں میدان سے نکلا ہوں. آپ مدینے سے نکلے، تو جب مدینے سے نکلے یوں پیغمبر اسلام کے بعد یوں رخ چینج ہو گیا تھا کہ کسی نے کہا ہی نہیں کہ اے حسین رات کا ٹائم ہے، صبح چلے جانا، مگر چل گئے. یہ پہلے نمازی تھے کہ جنہوں نے بیت اللہ میں آئے، وہاں بھی لوگ موجود تھے، اور مظلوم کربلا نے عمرے میں نیت چینج کر کے احرام توڑ کے آگے چل نکلے. پھر مینا میں مولا کا خطبہ، یہ اب ذی الحج آنے والا ہے. میں یہ کہتا ہوں کاش ہمارے مسلمان بھائی جو ہے جس طریقے سے حضرت ابراہیم کی قربانی مناتے ہیں وہ تو بچ گئے تھے، اسی طریقے سے مظلوم کربلا جو ہے اس کی یاد میں جو ہے نا یہ بھی منائی جائے کہ انہوں نے مینا میں بھی خطبے دیے، اور جتنے مدینے سے لے کر کربلا تک مظلوم کربلا کے جتنے خطبے ہیں، ہر خطبے میں مولا نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں رسول کا بیٹا ہوں، میں مینا کا فرزند ہوں، ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ اپنا علی کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنا تعارف کرواتے رہے، میرا بھائی کا نام حسن ہے. اب مظلوم کربلا نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ ان کا یہ تھا کہ میں کسی بستی میں نہیں مارا جاؤں گا کہ تم کو دھوکے سے مر گئے تھے، تو میں تمہیں چٹیل میدان میں لے کر جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ آگے امام کا سفر کرنا یہ بتاتا ہے کہ امام جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے. بے شک. ٹھیک ہے، جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے. آپ وہاں کہاں سے نکلے اور احرام توڑ کے آپ جو ہے وہ اپنا کربلا میں پہنچے. اور کربلا میں جب آپ پہنچے وہاں پہ آپ نے جب دیکھا آپ کے گھوڑے وارد ہوئے
تو مظلوم کربلا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے ساتھ میرا وعدہ ہوا ہے۔ تو مظلوم کربلا کا جو فلسفہ تھا، آپ ہر رشتہ لے کر چلے، کربلا جو ہے ہر رشتہ لے کر چلے، ایک بہن اور بھائی کا پیار ہے تو کتنا ہے کہ دیکھیں بی بی زینب دیکھ لیں اور امام حسین دیکھ لیں۔ مظلوم کربلا ہمیں درس دیتے ہیں کہ جیسے ہم بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، آپ بھی اسی طرح رکھیں کہ وقت کے امام ہیں مولا، مگر بی بی زینب سے وہ مشورہ لے رہے ہیں، غیر معصوم سے مشورہ لے رہے ہیں، یعنی اتنا تقویٰ تھا بی بی کا، ٹھیک ہے، محفوظ عن الخطا تھی بی بی، کہ آپ جو ہے وہ اپنا ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ یہ کربلا میں پھر آنا، پھر سارا یہ درس، پھر ہر رشتے کا ہونا، تمام رشتے یہاں پہ موجود ہیں، پھر کہاں سے چلے، پھر اپنا تعارف کروانا کہ کل دنیا یہ نہ کہے کہ ہم سے دھوکے سے یہ واقعہ ہوا ہے، تو ہم یہاں پہ، اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو آج جو ہے ہر دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہوتے، ٹھیک ہے، اور کبھی رشتوں کی پہچان نہ ہوتی، کبھی رشتوں، دین اسلام جو ہے اس کی جو ہے دین اسلام اس قدر ترقی نہ کرتا جس طرح اس نے کیا۔ جی بے شک۔ تو مظلوم واقعہ کربلا ایک جنت اور جہنم کی تقسیم کا نام ہے، جو امام حسین نے فرمایا کہ اپنا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، مولا جب آپ نے مدد مانگی، جبریل آیا آپ نے واپس کر دیا، ظافر جن آیا آپ نے واپس کر دیا، مسلم بن نکیل کو آپ نے پہلے بھیج دیا، جناب حنفیہ کو آپ نے مدینے میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، جناب عباس کو ساتھ رکھا، اسے لڑنے نہیں دیا، تو پھر ٹیلے پہ بیٹھ کر حال من ناصر ینصر، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ دراصل وہ استغاثہ جو تھا، مظلوم کربلا 13 لاکھ کی فوج میں جنت دینا چاہتے تھے بے شک کہ جو یہاں سے چلا جائے، میری مدد نہیں کر سکتا نا، تو میدان سے چلا جائے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ رسول جنگ میں پیغمبر اسلام لوگوں کو بلاتے رہے، کہتے رہے میری مدد کرو، میرے ساتھ ہو کر لڑو، تم شہید ہو جاؤ گے تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، تم زخمی ہو جاؤ گے تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ مگر نواسا کیا کہہ رہا ہے؟ نواسا دیے بجھا کے کہہ رہا ہے آپ چلے کہ تم چلے جاؤ تمہاری جنت کا میں ضامن۔ جنت کے ضامن۔ تو یہ کربلا کا جو فلسفہ ہے، یہ اگر کربلا میں مظلوم کربلا قربانی نہ دیتے، 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ضائع ہو جاتی، رائیگاں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہی دین کی بقا ہے، یہی کربلا دین کی بقا ہے، کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ دین ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اذانیں دی جا رہی۔ بے شک ایسے ہی علامہ صاحب، یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے سارا، اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ ہمیں اصلی کربلا میں یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا، اب اس سے مراد یہ ہے کیا ہم نے زندگی بھر اس کربلا کے واقعہ پہ رونا رہنا ہے، روتے رہنا ہے؟ ہمیں غم حسین کے بغیر جو ہے زندگی کی اور دنیا میں نجات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وحد عزاداری ہے، غم حسین ہے، کہ غم حسین اتنا ہی کافی ہے کہ حسین تو حق پہ تھا، یزید جو تھا وہ باطل پہ تھا، تو اللہ کا نمائندہ تھا، ٹھیک ہے، اسلام کی بقا کے لیے، توحید کے ذکر کی بقا کے لیے آپ نے یہ قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے، اپنی زندگی میں ہم نے اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے کہ ہمارے اندر ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، سیرت کربلا سامنے رکھتے ہوئے، کہ کل اگر دین کو اولاد کی ضرورت ہو تو ہم قربان کر سکیں، دین کو مال کی ضرورت ہو تو ہم قربان کر سکیں۔ آپ دیکھ لیں کہ درس مظلوم کربلا نے جہاں دفن ہونا تھا، کربلا میں گئے تو وہ بھی وہاں کی کربلا کی زمین خریدی، 60,000 دینار کی، خرید کے علی اکبر کے نام پہ کروائی، جگیر علی اکبر نام رکھا، کہ وہ اتنے شریعت کے پابند تھے کہ جو غصبی جگہ پہ اپنی قبریں بھی نہیں بنانا چاہتے تھے۔ جگیر علی اکبر امام مولا نے میسج دیے ہیں کہ میسج نوکر اور مالک کا مقام کیا ہے، اور دیکھ لیں کہ مولا کی سب سے گھیر کر لے کر آنے والا کربلا میں، مگر مظلوم کربلا نے ہمیں درس دیا کہ کبھی قاتل بھی تمہارا، دشمن بھی تمہارا اگر پشیمان ہو جائے تو آپ اسے معاف کر دیا کرو،
کہ مظلوم کربلا نے اس طریقے سے اس کے ساتھ ادا کی کہ قاتل جو تھا وہ بھی آپ کے، جو قاتل بنا پھرتا تھا وہ آپ کے ساتھ جو ہے. پھر اس میں یہ کہ یہاں پہ مظلوم کربلا کی مدد کے لیے ہر کسی نے آنا. آپ تو یہ ہے کہ جب بھی اسلام مدد کے لیے پکارے تو ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے. سب سے پہلے رشتوں کی پہچان، چچا اور بھتیجی کا کس قدر وہاں پہ تھا، ٹھیک ہے، بہن اور بھائی کی محبت کیا تھی، چچا اور بھتیجے کی کیا محبت تھی، ٹھیک ہے، دین کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہیں اسلام کے راستے میں اولاد قربانی پڑے تو کروا دو. اگر تمہیں پانی کی شدت محسوس ہو تو برداشت کرنا چاہیے. مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو رضان بقضاء و تسلیماً امر یہ کرنا چاہیے. حمید بن مسلم یہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کربلا میں خود دیکھا ہے کہ جب لاشیں مقتل میں پڑی تھی تو مظلوم کربلا آسمان کی طرف منہ کر کے لبوں کو ہلا رہے تھے جیسے باتیں کر رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر رکتے تھے پھر باتیں کرتے تھے کہ جیسے آسمان سے کوئی ہستی ان کے ساتھ ہم کلام ہے. مگر اس کے باوجود اور پھر کیا دین کی خاطر کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، اے دشمن کی تلواروں، دشمنوں کے نیزوں، برچھیوں، اگر اسلام کی بقا میرے ٹکڑوں میں ہے تو مجھ پہ ٹوٹ پڑو، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. کیا منظر تھا، کیا خطبہ تھا مولا کا کہ اگر اسی میں ہے. اور پھر مولا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا. مظلوم کربلا قیامت تک پورے مسلمانوں کو دو طبقوں میں تقسیم کر کے چلے گئے، ایک طبقہ حسینی اور ایک یزید. اور کوئی طبقہ ہی نہیں. باقی مسلمان سارے اکٹھے آپ دیکھ لیں نا. ہم یہ میں کہتا ہوں نا کہ میں اہل فقہ جعفریہ سے ہوں، میں کیا سمجھوں کہ میں زیادہ اہل تشیع ہوں. بھائی اہل سنت دوسرے لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بس مقصد یہ ہے کہ یا حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. یزیدی. بات ختم. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایک بات دیکھیں نا کہ ہر انسان کو ہر مسلک میں نگینے ہیں، بے شک. پہچان ہے. میں نے اہل سنت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اہل حدیث کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اتنے ایسے ایسے لوگ ہیں، اتنی عقیدت پائندر پاک کے ساتھ کرتے ہیں جو ہم بھی نہیں کرتے. بے شک. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، یہ ہمارے اندر جذبات زیادہ ہیں کہ ہم معمولی بات ہوتی ہے ہم جذبات میں آ جاتے ہیں. وہاں دین کو خطرہ ہو جاتا ہے. دین کو خطرہ نہیں ہوتا. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو اگر ڈاکٹر یہودی بھی ہو نا تو آپ کہیں گے یار وہ بڑا اچھا علاج کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ اہل تشیع بھی جائے گا، دیوبندی بھی جائے گا، اہل حدیث بھی جائے گا، اس کی تعریف بھی کرے گا. وہاں پہ اسلام کو خطرہ نہیں ہوتا. ٹھیک، کیونکہ وہاں پہ جان پہ بنی ہوتی ہے. جب جان پہ بنی ہو تو ہم اپنا مفاد ہو تو ہم ایک دم اس کو سینے سے لگا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم مسلمان ایک ہیں. تقریباً مسلمان سارے حسینی ہیں. جن کے بدن کے اندر زہر ہے وہ اگل پڑے گا کسی نہ کسی دن. جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ جو انسان کتنا چھپائے رکھا لیکن زہر اس کا جب باہر نکلا تو ٹکے کا نہیں رہا. بالکل. تو یہ اہل بیت طہار کا ہے کہ جن کی بقا کی ضمانت فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو بس وہ جو بھٹک گیا بس وہ فارغ ہو گیا. بالکل صحیح. علام صاحب ہر سال کربلا لوگ جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، ظاہری بات ہے. تو وہاں کی کیفیت کیا ہے، اور ہم پاکستانی جو ہیں ان کے قانون پہ پاسداری کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تقریباً کافی عرصے سے کربلا جا رہا ہوں، تو وہاں پہ کیفیت جو ہوتی ہے بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ واقعہ وہ ہستی جو ہے وہ آج بھی موجود ہے کربلا میں. اور کربلا کا سیم نقشہ وہاں پہ موجود ہے. مقام علی اکبر، مقام علی اصغر، سارے کافی جگہ پہ زیارات پہ جاتے ہیں. وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین ہی اور ہے، اس کی فضا ہی اور ہے، اس کی کیفیت ہی اور ہے. اور وہاں کے لوگوں کی جو مہمان نوازی ہے وہ لائق تحسین اور بتانے الفاظ ہی نہیں ہے کہ وہ بتائی جائے کہ وہ کس قدر جو ہیں وہ مہمان نوازی کرتے ہیں مظلوم کربلا کے نام پر. تو انسان جب وہاں پہ اس دھرتی پہ قدم رکھتا ہے، وادی اسلام پہ قدم رکھتا ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ موت جو ہے نا، اب تھوڑا سا موت سے خوف جو ہے وہ ہمیں کم ہوا. اب وارث موجود ہیں، ہم نے جن ہستیوں کو مانا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں ٹینشن نہیں ہے. انسان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. کافی طور پہ انسان وہاں پہ منتیں مرادیں پوریاں کروا کے آتا ہے. بڑا زبردست ماحول ہوتا ہے. پوری دنیا سے تمام زائرین وہاں پہ آئے ہوتے ہیں.
لیکن وہاں پہ میں نے اپنے دیکھا کہ کربلا نجف میں دیکھیں، آپ کو روڈوں پہ یوں پتہ چلے گا کہ جیسے ہم پنڈی اسلام آباد میں پھر رہے ہیں، ہر طرف پاکستان کی گاڑیاں جو ہیں وہ گھوم رہی ہوتی ہیں، زائرین کی ماشاءاللہ، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں وہاں پہ، مگر کنٹری سب سے آتے ہیں، مگر ہم ان کے قانون کی احترام کافی حد تک کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ جتنے بھی سالار ہیں ان کو سب سے پہلے زائرین کو تربیتی درس دینا چاہیے جی کہ ہم میں کافی کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا امیج وہاں پہ کافی جو ہے وہ اپنا خراب ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں لوگ کہا جاتا ہے یہ پاکستانی ہے، جی تو ہمارے اندر غلطیاں ہیں، ان کے ہوٹلوں کے اندر رہنا اس میں ہماری کافی کوتاہیاں ہیں، کہ مشہد میں تو کافی ہوٹل ایسے ہیں کہ جس ہوٹلوں کے اندر پاکستانی ٹھہر بھی نہیں سکتا، تو پھر بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ جب وہاں پہ سفر کرتے ہیں تو یوں پتہ چلتا ہے جیسے وہ پکنک پہ آئی ہیں، ان کو اہمیت بتائی جائے کہ تو زائر کا مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، تو وہ یوں پتہ چلتا ہے جیسے ایز اے سیر کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگ حرموں میں جاتے ہیں، وہاں پہ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھتے، تو زیارت ہے انٹری کی مولا کی، وہ زیارت کا نہ پڑھنا، تو کافی حد تک ہمارے اندر جو ہے وہ فقدان پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سالار کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ بعض دیکھیں کسی نے کربلا دکھا کے لوٹا، کسی نے کربلا سنا کے لوٹا، مگر یاد رکھیں کہ کربلا کی یہ مثال ہے کہ جس نے کربلا میں جس یزید نے حسین کو لوٹا، ٹھیک ہے، لوٹنے والے مٹ گئے مگر لٹانے والوں کے آج بھی گنبد آسمانوں سے ٹکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سلاروں کی بڑی کوتاہی ہے، یہاں پہ بات کچھ اور کرتے ہیں، وہاں پہ بات کچھ اور ہوتی ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، سال کے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بہت خواہشات ہوتی ہیں، مگر وہاں پہ جا کر جب وہ لاوارث پھرتے ہیں تو انہیں کافی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے اندر کافی کوتاہیاں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیڈران جو ہیں، بڑی قیادتیں ہیں اور سالار جو ہیں، انہیں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، تو کافی ہم عقل سے آ رہی ہیں۔ میں بتاؤں نا کہ وہاں پہ جگہ جگہ پہ واش روم بنے ہوئے ہیں، اور مجھے ایک دوست وہاں پہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ قوم کے اندر ایک بہت بڑی پاکستانی پارکنگ بنائی تھی اس حکومت نے، اور پارکنگ اتنی تھی کہ بس بہت بڑے وہاں پہ ریسٹ ہاؤس بنائے تھے تاکہ وہ آئل چینج کریں، ڈیک بنائے گاڑی دھونے کے لیے، تو بڑا لمبا چوڑا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی ہمارے ڈرائیور حضرات پاکستان کی طرح اتنے اچھے واش روم بنے ہوئے ہیں صاحب کہ یہ واش روم استعمال ہی نہیں کر رہے، تو جس کی وجہ سے اب وہ کافی ہماری ہنستے ہیں لوگ ہم پر کہ ہم پاکستانی کیسے ہیں، تو ہمیں یہ کوتاہیاں دور کرنی چاہیے۔ علامہ صاحب، پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے بے تحاشا ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ابھی بھی کرونا کا بہت پوری دنیا کے اوپر زور ہے۔ اگر محرم الحرام میں بھی کرونا برقرار رہتا ہے تو ہمیں کیا کیا انتظامات کرنے پڑیں گے کہ ہم کرونا سے محفوظ رہ سکیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیماری آتی ہے، یا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے یا پھر آزمائش کی وجہ سے آتی ہے۔ جو بیماری اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، جو اللہ سے دور کر دیتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یقیناً ہمارے اس گھٹن مرحلے میں جس سے دنیا گزر رہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ پریشانی ہے، امیر ہے، غریب ہے، پاکستانی، غیر پاکستانی، ہر جگہ پہ، یہاں تک کہ یہ بیماری اتنی بڑی کہ حج جو ہے وہ بھی ملتوی ہونا پڑا، اور میرا خیال ہے زندگی میں یہ پہلی مرتبہ ہم نے ملتوی ہوتے دیکھا ہے۔ کربلا جو ہے وہ بھی سنا ہے کہ کلوز ہونے کو جا رہا ہے محرم کے دنوں میں۔ تو باقی رہا مسئلہ کہ ہمارے ہاں جو بھی فتاوے آتے ہیں مجتہدین دیتے ہیں، خصوصاً آغا علی حسین سستانی صاحب، تو جیسے دیکھیں آج کل مساجد ہماری بند پڑی ہوئی ہیں کہ اس میں جماعت نہیں، کہ ایک فتویٰ ہے، اس فتوے کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں ہم، کہ کیونکہ انہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ جو آپ کا قانون اور آپ کا ڈاکٹر آپ کے کہتے ہیں تو اس کے مطابق آپ عمل کریں، کیونکہ ڈاکٹر ہی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے روزہ نہیں رکھنا تو ہم روزہ نہیں رکھتے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم چلتے ہیں۔
لیکن یہ ساری جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اس موجودہ معاشرے کی سچویشن پہ ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں سچویشن یہ ہے کہ ہر جگہ پہ بازار بھی کھلے ہوئے ہیں، لوگ بھی ہیں، ہر پروگرام ہو رہا ہے ہر جگہ پہ. لیکن جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو محرم الحرام کے دوران جو ہے پوزیشن یہ بنتی ہے کہ انسان جو ہے وہ محرم الحرام کے دوران کہ بھائی میٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں کہ افراتفری نہ پھیلائی جائے، وہ سپیکر کا استعمال دیکھ کے کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ جو شرائط ہیں یہ پورے سال میں ہونے چاہیے. تو اس میں ہمیں تھوڑے سے تحفظات محسوس ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ 11 مہینوں میں یہ سپیکر پہ پابندی نہیں لگاتی، ایک مہینے میں کیوں لگاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری حق تلفی تو نہیں ہو رہی. تو باقی تمام سچویشن اسی طریقے سے چل رہی ہے. تو محرم الحرام میں اگر حالات کرونا کے خراب ہوئے تو میری یہی رائے ہے کہ جتنے بھی امام بارگاہ کے متولی ہیں یا جلوس کے بانی ہیں وہ کرونا کے بچنے کے لیے جو بھی گورنمنٹ نے ہدایات جاری کر رکھی ہیں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی طرح وقفہ پیدا کریں اور اسی طریقے جو ہے وہ اپنا ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں. تو یہ استعمال کرنے سے تاکہ عزاداری جو ہے وہ چلتی رہے. کیونکہ ایک بات پرابلم کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے تحفظات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی اگر بیماری آ بھی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جلوس روکا تو اگلے سال گورنمنٹ ہمیں نکالنے نہیں دے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی تحفظات ہیں ہمارے. تو یہ بھی گورنمنٹ کو دور کرنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پروگرام دنیا میں پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، تہوار منائے جا رہے ہیں ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی پریشانی آ جاتی ہے. جیسے پہلے کہا گیا یہ کرونا جو ہے وہ زہر لے کر آیا مشر میں. بھائی امام رضا مریضوں کو ٹھیک کرنے والے ہیں. امام رضا کا وہ نگری ہے کہ جس نے سامراج طاغوت کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ شفا لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ کرونا کہاں سے آتا ہے. تو یہ بلا تحقیق کے جو لوگ یہ خبریں اچھالتے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس کے اندر شدت پیدا آ جاتی ہے. جیسے ہمارے اندر پہلے شیعہ لائے، پھر تبلیغی جماعت والے لائے، پھر فلاں لائے. یار بیماری جب پوری دنیا میں آ گئی تو جس طریقے سے بھی آئی تو بڑے لوگ بھی. میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ عزاداری بھی برقرار رہے گی، مجالس بھی ہوتی رہیں گی، جلوس بھی ہوتے رہیں گے. لیکن بہتر ہے کہ سینیٹائزر، ماسک وغیرہ اور وقفہ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے. یقیناً یہی حل ہوگا اور حل مجھے نظر نہیں آ رہا. علامہ صاحب بتائیے گا کہ کربلا کے واقعے کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو کیا کربلا آج بھی ہماری مدد کی منتظر ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ جی انشاءاللہ کربلا جو ہے، کربلا دنیا تک رہے گا، آخر قیامت تک جو ہے نا کربلا وہ زندہ جاوید رہے گا. تو کربلا جو ہے وہ ہر دور میں خون مانگتا ہے اسے زندہ رہنے کے لیے. دیکھیں شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے اندر ریاضت ہے، آپ کے اندر عبادت ہے، آپ کے اندر روزہ ہے، آپ کے اندر حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ ہے. اور اس کی جو تکمیل نماز ہے، جو تکمیل روزہ ہے، جو تکمیل حج ہے، اس کے اوپر جو مور لگتی ہے، وہ سٹیمپ جو لگتی ہے وہ لگتی ہے شہادت کی. اسی لیے 11 اماموں میں سے آپ دیکھ لیں ایک پردہ غیب میں ہے، 11 امام جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شہادت کی وجہ سے انہوں نے دنیا نہیں چھوڑی، شہید ہوئے. یقیناً حضرت علی علیہ السلام نے دیکھیں نا، انہوں نے جب یاد تازہ رکھی تو انہوں نے مسجد کوفہ میں جب ضرب لگی تو ان کا وہ دیکھ رہے تھے، یعنی کہ ان کی زندگی وہ رات کو بتاتے رہے کہ میرا یہ وہی رات ہے جس کا رسول نے وعدہ مجھ سے کیا تھا، اللہ کی طرف سے وعدہ تھا میرا. ٹھیک ہے، وہ جانور روکتے رہے وغیرہ. تو جب ضرب لگی تو انہوں نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. خیبر میں نہیں فرمایا، جنت کے سردار بیٹے بنے نہیں فرمایا، دماد رسول بنے نہیں بتایا. تو ضربت جو ہی لگی فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ مولا کو پتہ تھا کہ میں نے جو عبادات کی ہے اللہ کے حکم اور رسول کے فرمان، سنت اور سیرت کے مطابق میں نے ہر سانس گزارا ہے، اور جو کمی تھی وہ شہادت کی تھی.
تو جو ہی ضرب لگی تو حضرت علیہ السلام نے اپنے جس درجے پہ تھے انہوں نے اپنے عبادات کو دیکھا کہ سخاوت یہاں پہ ہے، عبادت یہاں پہ ہے، ریاضت یہاں پہ ہے۔ جو ہی ضرب لگی تو تمام عبادتیں کمپلیٹ ہوئیں، اور یہاں پہ جب آ کر جو ہے وہ اپنے آسمان کے ساتھ ٹکرائیں، انہوں نے اپنے مقام کو دیکھا، انہوں نے فرمایا فوزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، یہ کربلا کا ایک تسلسل ہے کہ کربلا جو ہے وہ آج تک بھی بسوں سے اتار کے مارا جا رہا ہے۔ جرم کیا ہے کہ یہ حسینی ہے، حسین کو مانتے ہیں، مولا حسین کو مانتے ہیں۔ تو یہ ایک راستے پہ ہماری گنہگار زندگی اگر امام حسین کے کھاتے میں چلی جائے، بجائے اس کے کہ ہم کینسر میں مریں، روڈ ایکسیڈنٹ میں مریں یا کسی میں مریں، تو یہ کربلا شہادت ضرور مانگتے ہیں۔ کربلا کی وجہ سے ہمیں جنت مل جاتی ہے، کربلا کی وجہ سے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اور کربلا جو ہے، آج کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر تم ظالم کے ایوانوں سے ٹکرانا پڑے تو ظالم کے ایوانوں سے ٹکراؤ۔ حسینیت نام ہے جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کا، حسینیت نام ہے جابر حکمران کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کرنے کا، حسینیت نام ہے مظلوم کی مدد کرنے کا، اور حسینیت نام ہے ظالم سے ٹکرانے کا، حسینیت نام ہے مساوات کا، حسینیت نام ہے کہ اصول دین اور فروع دین کے مطابق زندگی گزارنے کا، حسینیت نام ہے قرآن کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا، اور توحید کے مطلب میں دیکھیں نا، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ اگر آپ نماز فجر پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں فجر کی وہ نماز پڑھ رہا ہوں کہ جو میدان کربلا میں علی اکبر نے آخری اذان دی تھی اور اس کی صدا میں نے سنی ہے، اور مظلوم کربلا نے جو نماز پڑھائی تھی میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ اذان ہے، صبح کی بڑی برکت والی اذان ہے، تو جس میں انسان کی عزاداری بھی ہے اور نماز کا سجدہ بھی ہے۔ ظہرین کی نماز ہو تو ہمیں پتہ چلے ظہر کی نماز وہ ہے جو مظلوم کربلا نے اپنی زندگی میں آخری نماز پڑھائی تھی، جس میں حبیب ابن مظاہر، ٹھیک ہے، اور وہ سارے ارد گرد آپ کا پیرا دے رہے تھے، آپ نے نماز پڑھی۔ عصر کا ٹائم ہو تو اس نیت سے نماز پڑھیں کہ یہ وہ نماز ہے کہ جب مظلوم کربلا نے سجدے میں سر رکھا تھا تو سر رکھا خود تھا مگر اٹھایا قاتل نے تھا، ٹھیک ہے۔ مغربین کا ٹائم ہو، یہ وہ نماز ہے کہ جب علی کی بیٹیوں کے 9 بھائی گھوڑے سے اتر گئے اور اون و محمد مارے گئے، تو زینب بنت علی نے جلے ہوئے خیموں کی خاک کے اوپر تیمم کرنے کے ارادے سے جب ہاتھ مارا، ہاتھ سامنے رکھے اور فرمایا کہ پالنے والے تو گواہ رہنا، یہ وہ کربلا کی مٹی ہے کہ جس کے اندر میرے اکبر کا خون ہے، میرے بھائیوں کا خون ہے، میرے حسین کا خون ہے، تو گواہ رہنا۔ اس میرے خیمے جل گئے، میری چادر لٹ گئی، مگر دیکھ میں تیمم کر کے تجھے سجدہ کرنا نہیں بھولی، ٹھیک ہے۔ میں آج بھی یہ کربلا ہمیں درس دے رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں جب سارے زہرا کا دودھ کربلا کی گرم ریت کے اندر تقسیم ہو گیا، تو اس کے بعد مظلوم کربلا بہن سے کہہ رہے ہیں کہ بہن زینب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، خصوصاً نماز شب میں یاد رکھنا، چاہے تمہیں بے پلان اونٹوں کے اوپر ہی کیوں نہ پڑھنی پڑے۔ تو پتہ چلا کہ بی بی نے رسیوں میں بھی قید ہو کر بے پلان اونٹ کے اوپر بھی نماز پڑھی۔ بلکہ ایک ایسا واقعہ بھی آیا کہ جب دربار یزید میں پیش کیا گیا، تو یہ ایک تسلسل ہے کربلا کا درس کا ہمارے لیے، کہ جناب فضا آگے تھیں، ان کے پیچھے جناب زینب بنت علی تھی، یزید کے دربار میں جب پیش ہوئیں 15 اذانیں وہاں سے سنی، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ زینب بنت علی نے دیوار کے ساتھ اپنے رخسار تیمم کی نیت سے رخسار لگائے اور تیمم کیا، اور جناب فضا کی پشت کے اوپر سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا کہ ہم اللہ کے عشق میں اس قدر گم ہیں کہ ہمارے گوشت، ہمارے بچوں کے بھائیوں کے خون جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان کے سار نیزے پہ سوار ہیں، مگر توحید رضان بے قضائی و تسلیم الامرے، تیرے ہر امر کے سامنے ہر سار خم تسلیم کیا اور اسلام کی بقا کے لیے ہم قربانیاں دیں، مگر دیکھ ہم آپ کو سجدہ جو ہے وہ نہیں بھول رہے۔ تو کربلا کا درس جو ہے، جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو یوں سمجھے کہ آپ کربلا میں مظلوم کربلا کی مدد کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں تو یوں سمجھے کہ آپ مظلوم کربلا کی مدد کر رہے ہیں، جب توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں تو یوں سمجھے آپ مدد کر رہے ہیں، کیونکہ مظلوم کربلا نے
جو قربانی دی ہے وہ صرف اسلام کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کی، تو ہر روزے میں بھی حسینیت ہے، نماز میں بھی حسینیت ہے، ہر جگہ پہ مظلوم کربلا ایک کردار کا نام بن گیا، اور یزید بھی ایک کردار کا نام بن گیا۔ آج کل دنیا سے آپ جس سے پوچھیں کہ آپ یزیدی ہیں وہ یا حسینی ہے، وہ کہے گا نہیں میں تو حسینی ہوں۔ تو کربلا یہی ہمیں کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ توحید کی، اسی لیے ایک فرمان ہے مولا کا، مولا فرماتے ہیں کہ جو آدمی جو ہے وہ اپنا مجھے کربلا میں یاد رکھنا چاہتا ہے تو وہ کربلا کے درس جو ہے نا کربلا کا، انہوں نے کہا بھائی وہ میری زندگی کے مطابق جو عمل کرے گا یوں سمجھے کہ اس نے کربلا میں میری مدد کی ہے جو اسلام کی خاطر۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ تسلسل باقی ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں شہادتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں اہل تشیع کے کہ جو قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک فلسفہ ہے ہمارے، یہ آپ یہ دیکھ لیں جو ہمارا جو جنرل شہید ہوئے یہاں کے ایران کے، کیا نام تھا ان کا، جو ایران میں ہمارے جنرل، اپنا ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ دیکھ لیں کہ ایک انسان کیا انسان جو ہے سلمانی صاحب، کہ آپ دیکھ لیں کہ جنرل سلمانی کیا اس قدر قیمتی آدمی تھا کہ پوری دنیا کو عالمی جنگ کا خطرہ پڑ گیا، یہ اس کی ماں کی دودھ کا تاثیر تھا، کہ وہ اس کی تربیت کا جو ہے وہ اثر تھا کہ ایسا بڑا انسان کہ جس نے زندگی بھر جو ہے وہ جہاد میں بھی گزاری اور زندگی بھر وہ تقوی پہ رہا، ٹھیک ہے، زندگی بھر اس کا کردار مشعل رہا تھا کہ آغا رہبر جیسی ہستی جو ہیں وہ بھی رو رہی ہیں، پوری دنیا خوفزدہ ہے، دنیا کا ہر انسان اس کی موت پہ، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتا ہے، ہمارا اس سے کیا تھا، چاہے وہ سنی ہے چاہے شیعہ، جنرل سلمانی کی موت پہ ہر انسان پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا کردار ہمارا ہم دنیا میں چھوڑ کر جائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، اگر مر جاؤ تو لوگ تم پر روئیں، ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ علامہ صاحب اس چیز پہ روشنی ڈالیے گا کہ بی بی زینب بنت علی نے جو یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا اس کا مسلمانوں پہ یا سننے والوں پہ کیا اثر پڑا، اور ان کی آواز کا دبدبہ کیسا تھا کہ لوگ ایک دفعہ ہل کے رہ گئے؟ بی بی نے جو خطبہ دیا تھا دربار کے اندر، بی بی کے خطبے تو بہت سے ہیں، لیکن بی بی نے جب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، تو یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ جب اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور جا کر اسے تبلیغ کرو اور اسے کہو کہ تو جھوٹا خدا بنا پھرتا ہے تو تبلیغ کرو، تو موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے چند سوال کی کہ ٹھیک ہے میرے یہ سوال اللہ پورا کر تو میں اس کے دربار میں جاتا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا وہ جابر انسان تھا فرعون، اس نے کہا رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، ٹھیک ہے، میرا سینہ کشادہ کر دے، اس کے اندر میں بولنے کی قوت زیادہ ہو، ویسر لی امری، ٹھیک ہے، میرا امر جو ہے اس کا جاننا، اس سے بات کرنا وہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گروں کو کھول دے، ٹھیک ہے، تاکہ میں تسلسل کے ساتھ بولوں، یفقہوا قولی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے، ٹھیک ہے، واجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرا ایک مددگار بھی دے جو میرے خاندان سے ہو، مددگار بھی ساتھ دے۔ اچھا، ہارون اخی، اس مددگار کا نام جو ہے وہ ہارون ہے، وہ ہارون کو میں لے جاؤں گا۔ اچھا آگے کیا فرما رہے ہیں؟ آگے فرما رہا ہے واشدد بہ ازری، ہارون سے میری کمر کو مضبوط کر دے، ٹھیک ہے، اس کمر کو مضبوط، واشرکہ فی امری، میں جو کچھ کروں وہاں پہ میرے امر میں اس کو شریک کر دے۔ تو اب اتنی لمبی موسیٰ منوا رہے ہیں کہ میں نے فرعون کے دربار میں جانا ہے، میری یہ شرائط ہے، یہ پوری کرے گا تب میں اس پہ جو ہے اسے کیل کر سکوں گا۔
وزیر بھی مانگ رہے ہیں، زبان بھی کھلوا رہے ہیں، سینہ بھی کھلوا رہے ہیں، یعنی کتنی بڑی دعا، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن زینب بنت علی نے یزید جیسے فرعون کے دربار میں نہ گھبرائی ہیں نہ ہچکچائی ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ میرے بھائیوں کے سر نیزے پہ ہیں اور میں گھبرا جاؤں، یہی نہیں دیکھا کہ میرے آنکھوں کے سامنے کربلا کا منظر جو ہے وہ نہیں بھولتا۔ اور بی بی جانتی ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جو جناب سیدہ کی بیٹی ہوں، اپنے بابا کا نام، اپنا شجرہ سارا جانتی ہیں، مگر بی بی یوں بولی کربلا کے یزید کے دربار میں، بی بی فرماتی ہیں تو یہ نہ سمجھ کہ تو ہمیں گھیر کے کربلا میں لایا ہے، میں زینب بنت علی گھیر کے تمہیں کربلا میں لائی ہوں، میں تیرے ناپاک ارادے کربلا کی زمین پہ دفن نہ کر دوں، مجھے زینب نہ کہنا، ٹھیک ہے، مجھے زینب نہ کہنا۔ تو اس لہجے میں بات کی کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک نبی نہ اٹھا، اس نے فرمایا کہ کیا دربار کے اندر علی آ گئے ہیں؟ واللہ یہ تو علی کی آواز ہے۔ علی کے لہجے پوری دنیا میں 2 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، علی کا لہجہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جب رسول پاک معراج پہ گئے تو جو آواز رسول کو سلام دیا گیا وہ لہجہ علی میں تھا، اور ایک زینب بنت علی نے جو دربار یزید میں خطبہ دیا ہے وہ بھی لہجہ علی میں تھا، کہ نبی نے بھی کہنے لگے کہ جو ہے اچھا، پھر اس نے جب آپ کو جب نام آیا نا تو وہ مذاق اڑانے لگا جس طریقے سے ہوتا ہے، تو وہ تو شام کا، آپ شام کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شام میں جو رہا ہے وہ اس کے ان کی گھٹی میں شامل ہے، بغض علی ان کی گھٹی میں شامل ہے شام کی سرزمین پہ۔ آج آپ کربلا میں بھی جائیں، مدینے میں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، مگر شام میں جب جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ شامی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ہیں ہی شامی۔ بیوی نے فرمایا تھا نا، وہ کوفیوں اور شامیوں، آپ نے ہمیں بلا کر ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم قیامت تک روتے رہو گے۔ ایک فوج آتی ہے، دوسری نکل جاتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری نکل جاتی ہے۔ بھائی وہ شام کے علاقے میں جب اس نے بی بی کو کلام کو قطع کرنا چاہا، اس نے کہا جی اذان دے دو، جب نبینہ نے کہا کہ کیا علی آ گیا ہے، ایسا خطبہ تھا، اذان کی جب باری ہوئی اذان دینے لگے تو کہتے ہیں کہ اس وقت آج بھی اسی کی سنا ہے، میں شام میں گیا نہیں ہوں، کہ آج بھی با یک وقت جو ہے وہ کئی اذانیں ہوتی ہیں، اور پھر اذان کے بعد وہ جو اذان دیتے ہیں ان کی نسل آج تک بھی نبینہ آ رہی ہے، یہ بھی سنا ہے کہ وہ نبینہ آ رہی۔ تو بی بی کا خطبہ جو تھا، بی بی جب اذان ہوئی اشہد ان محمد الرسول اللہ، بی بی فرماتی ہیں بتا کیا یہ جو ہے وہ اپنا تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اچھا آخری بات، یہ جنگ، وہ یہ سمجھتا کہ میں جنگ جیت گیا ہوں، تو جب جنگ تو جیت گیا ہے، تو جب انہوں نے رہائی دی اس نے یزید نے، تو سجاد کو کہتا ہے کہ میں قید رہا کرتا ہوں تو مدینے میں چلا جا۔ تو امام سجاد نے بی بی زینب سے فرمایا کہ پھوپھی اماں وہ کہہ رہا ہے کہ میں قید رہا کرتا ہوں، تو بی بی نے فرمایا کہ سجاد اس کمینے سے پوچھ کہ تو قید کیسے رہا کرے گا، میری شرائط ہیں، میری شرائط مان، تو شرائط مانے گا تو میں تب جاؤں گی۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے شرطیں بتا، بی بی نے شرطیں بتائیں، مقتولوں کے سر دیے جائیں، ٹھیک ہے، بشیر کربلا تک لے جائے، مہاری دیا جائے، ٹھیک ہے، چادریں ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ بی بی نے شرائط، جو جنگ جیتتا ہے وہ شرائط رکھتا ہے، جو جنگ ہارتا ہے وہ شرائط اسے ماننے پڑتے ہیں، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ تو اس میں بی بی کے خطبے سے جب بی بی نے فرمایا نا کہ یہ میرے نانا کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قیامت، میں ایک مختصر بات کہوں کہ 13 لاکھ کا لشکر کہتا رہا کہ حسین باغی ہے، اور ایک زینب بنت علی کہتی رہی میرا بھائی نمازی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد پتہ چلا کہ حسین نمازی تھے، باغی نہیں تھے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں فلسفہ کربلا بتایا کہ جس سے ہمارے ناظرین کو ہر لحاظ پتہ چل گیا ہوگا کہ شہدائے کربلا نے کیسے اپنی قربانیاں دیں، اور ان کی قربانیاں دینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی کہ واقعہ کربلا کے بعد
امام حسین نے جو ہمیں دین دیا ہے وہی اصل دین ہے، اسی پہ ہی ہمیں پیروکار ہونا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد افضل اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔